اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم ہے کہ جس نے ہمیں جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات بے شمار خلقی اور خلقی صفات کے ساتھ امتیازی حیثیت کی حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ کی ان تمام صفات عالیہ اور اخلاق حسنہ سے اپنی شخصیت کو کما حقہ آراستہ پیراستہ کیا، اور پھر اس کمال پر یہ کہ انہیں ہم تک منتقل کر دیا۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ ان شمائل، محامد اور خصائل کو ہر مقام پر امت مسلمہ اور روشنی کے جو متلاشی ہیں انسانوں میں جاننے کی آرزو اور جستجو رہی ہے، وہ تلاش کرتے رہے ہیں کہ آقا کیسے ہے، آقا کیسے ہے۔ آج بھی یہ بیش بہا جذبہ اور لائق رشک ولولہ ان کے قلوب و اذہان میں زندہ و بیدار ہے۔ لیکن اگر آج دنیا میں معاشرہ کو دیکھا جائے تو وہ ساری اقدار جو ہمارے آباء و اجداد کے اندر تھی، ہمارے اسلاف کے اندر تھی، اور ہمارے جتنے مشاہیر تھے، جتنے وہ جان قربان کرنے والے تھے، جو ہمیں ورثے کے طور پر، پراپرٹی کے طور پر، جائیداد کے طور پر، میراث کے طور پر، وہ محبت کا گہوارہ، وہ آغوش محبت جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، آج اگر دیکھا جائے تو وہ ساری کی ساری اقدار جو ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اندر سے وہ پیار، وہ حسن سلوک کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی تو خلق کا لفظ لغت میں طبیعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ طبیعت کے لیے۔ اور خلق بندگی کے سب سے بڑے خصائص میں سے ہے۔ بندگی کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کو خلق کا نام دیا گیا ہے۔ بندگی کا جو اعلیٰ درجہ ہے، جو عرفہ درجہ ہے، جو کلائمیکس والا درجہ ہے، اس کو خلق کا نام دیا گیا ہے، جو لوگوں کے جواہر کو ظاہر کرتا ہے۔ اور خلق کی جمع ہے اخلاق۔ خلق کی جمع کیا ہے؟ اخلاق۔ اور اخلاق کے اچھا یا برا ہونے کی بنا پر انسان کے اچھے یا برا ہونے کا تعین کیا جاتا ہے۔
اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کیا ہے؟ اچھا ہے۔ اگر اس کا لین دین برا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے، کیونکہ ظاہراً تو ہر انسان یکساں طور پر اپنی خلقت کے لباس میں مستور ہوتا ہے، لیکن وہ مشہور اپنے اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بیٹے یہ لائٹ آن نہیں ہوتی زیادہ، یہ دروازہ سامنے والا کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ یہ سورہ لقمان کی آیت مقدسہ ہے، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر کیا کر دیں؟ پوری کر دیں۔ چلے ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا، تشریف رکھیں آپ۔ کہا اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر کیا کر دیں؟ پوری کر دیں۔ اور کہا گیا ہے کہ یہاں ظاہر سے مراد جو ہے، یہ جو ہمارا باہر کا سٹرکچر ہے، جو ہماری ساخت ہے، جو ہماری بناوٹ ہے، جو ہمارا خد و خال ہے، جو ہمارا خط ہے، جو ہمارا یہ مشتبر مٹی سے بنایا گیا خاک کا کیا ہے؟ پتلا ہے۔ یہ جو ظاہر نظر آتا ہے، یہ جسمانی ساخت، اس سے مراد ظاہر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے، ظاہر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں، تو جب ظاہر بہتر ہوگا تو آگے فرمایا، اور باطن سے مراد یہ ہے، باطن سے، کس سے؟ باطن سے مراد یہ ہے اخلاق کا درست ہونا۔ کس کا درست ہونا؟ اخلاق کا درست ہونا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب باطن پاک صاف ہو گیا، باطن اجلا ہو گیا، اور اب نے کہا اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں۔ اس نے اپنی نورانی روح کو کیا کیا؟ پھونک ڈالا۔ اور یوں کسی بھی انسان کی پہچان اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح اگر حقیقت اخلاق کو دیکھا جائے، کس کو دیکھا جائے؟ حقیقت اخلاق کو، انسانی رویوں کے تناظر میں، کہ انسانی رویہ کیسے پرکھ سکتا ہے کہ حقیقت اخلاق کیا ہے؟ حقیقت اخلاق کیا ہے؟ تو انسان کے اندر دو قسم کی خاصیتیں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ کتنے قسم کی؟ دو قسم کی صلاحیتیں اور خاصیتیں ہوتی ہیں۔ کچھ خوبیاں اس کے مزاج کا حصہ ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں اس کے مزاج کا کیا ہوتی ہیں؟ حصہ ہوتی ہیں، اور انہیں احوال طبیعہ کہتے ہیں۔ انہیں احوال کیا کہتے ہیں؟ طبیعہ کہتے ہیں، یعنی طبیعت کا حال کہتے ہیں۔ اب طبیعت کا حال کیسے ہے؟ مثلا غصے یا کسی پریشانی میں ایک ہیجان اور اضطراب کا پیدا ہو جانا۔ جب انسان کے اندر غصہ آ جاتا ہے، غصے کا عالم آ جاتا ہے، یا اسے پریشانی کیا ہوتی ہے؟ لاحق ہوتی ہے، تو وہ اضطرابی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، بے چینی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے کہاں پھینکا ہے؟ باہر پھینکا۔ وہ جو مچھلی کا تڑپنا، اس کا بھڑکنا ہے، وہ اضطرابی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اضطرابی کیفیت کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طرح اچھی بات پر اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے تو اس پر مسکرا کر کیا ہو جانا؟ خوش ہو جانا۔ مسکرا کر کیا ہو جانا؟ خوش ہو جانا۔ اگر آپ سے یا ہم سے کوئی بندہ بات غصے میں کرے